السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مثنوی سحر البیان۔ مثنوی سحر البیان کی بابت اردو کے کمپیٹیٹیو اگزام کے اندر جتنے بھی سوالات آئیں گے ہم آپ کے سامنے مختصراً وہ انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ مثنیٰ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دو، یعنی اس کے ہر جو شعر ہوتا ہے اس کے دو مصرے ہوتے ہیں۔ ہر شعر کے یعنی دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے، اور یہ ایک مسلسل نظم ہے۔ اردو کی پہلے نقاد الطاف حسین حالی نے بھی بہترین جو کارآمد صنف سخن ہے وہ مثنوی قرار دیا ہے، اور اردو کی جو بہترین مثنوی ہے وہ میر حسن دہلوی کی سحر البیان ہے۔ اب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں، اور علامہ محمد اقبال کا بھی زیادہ تر جو کلام ہے وہ بھی مثنوی ترکیب بند میں ہے، یعنی مثنوی ہے اور ترکیب بند بڑے بڑے یعنی اس کے بند ہیں ہر کے مسلسل نظم کے اندر، اور ساقی نامہ اس کی جو حاصل کلام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی سحر البیان کس کی ہے، تو یہ ہے میر حسن دہلوی۔ میر حسن دہلوی کا پورا نام تھا میر غلام حسن دہلوی۔ اب ہم یہ مثنوی کب لکھی گئی؟ 1784 میں۔ کس کے عہد میں لکھی گئی تھی؟ آصف الدولہ کے۔ اور انہوں نے کس کو پیش کی تھی؟ انہوں نے بھی آصف الدولہ کو پیش کی تھی، اور انہوں نے کتنا انعام دیا تھا؟ انہوں نے 1-2 شالہ یعنی ایک چادر عطا کی تھی، جو کہ میر حسن کو بہت دکھ ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ 1 سال بعد اسی دکھ میں وہ وفات پا گئے۔ اب میر حسن دہلوی نے یہ جو مثنوی لکھی ہے سحر البیان، اردو کی یہ بہترین مثنوی ہے، انداز بیان ہو، اور اس کے اندر جو ہے جو انہوں نے کہانی لکھی ہے شہنشاہان اودھ اور لکھنؤ کی، دونوں کی، زیادہ تر شہنشاہان اودھ کی ہے، اور یہ دہلوی خصوصیات رکھتی ہے۔ اس کے اندر جو خصوصیات ہیں، جو طرز ہے وہ دہلوی ہے، یعنی دبستان دہلوی نہ کہ لکھنوی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے قصہ بے نظیر و بدر منیر، چونکہ اس کا دوسرا نام قصہ بے نظیر، کیونکہ یہ بے نظیر اور بدر منیر ان دونوں کے ہی عشق کی اصل کہانی ہے۔ اب یہ شہنشاہ اودھ کے بارے میں لکھی گئی تھی۔ اس مثنوی کو کس نے مرتب کیا تھا؟ رشید حسن خان نے۔ اور میر حسن کی کل کتنی مثنوی ہیں یہ بھی سوال آتا ہے، 12، اور 12 میں سے جو مشہور ہیں دیگر سحر البیان کے علاوہ رموز العارفین اور گلزار علم۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ میر حسن کا جو تعلق ہے، میر حسن اور میر انیس کا کیا رشتہ تھا؟ تو میر حسن جو والد کا نام تھا میر غلام حسین زاہد، یہ مرثیہ کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کا بیٹا ہوگا میر غلام حسن، جس سے میر حسن دہلوی پڑھتے ہیں۔ اس کا بیٹا ہوگا میر مستحسن خلیق، اور اس کا بیٹا ہوگا میر انیس۔ اب دیکھیں میر انیس اور میر حسن کا کیا رشتہ ہے، تو یہ میر حسن دادا ہیں اور میر انیس پوتا ہیں، اور میر انیس اردو مرثیہ کا بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے اردو مرثیہ کو مسدس آیت میں لکھا تھا، اور میر انیس نے یہ کہا تھا کہ 5ویں پوشتہ شبیر کی مداحی میں، تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تمام تر جو آباء و اجداد تھے وہ بھی اردو کے اور خصوصاً مرثیہ کے بہت بڑے شاعر تھے۔ میر غلام حسن غزل کے بھی شاعر تھے، مرثیہ کے بھی تھے، لیکن ان کی جو اصل میدان ہے وہ ہے مثنوی اور مثنوی سحر البیان۔ اب مثنوی سحر البیان کے کردار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے جو کردار ہیں، بے نظیر یہ مردانہ کردار ہے، شہزادہ تھا۔ بدر منیر شہزادی ہے، زنانہ کردار ہے، اور اس کی جو وزیر تھی، وزیر زادی تھی یعنی بدر منیر کی، اس کا نام ہے نجم النساء، اور سب سے جاندار کردار ہے نجم النساء کا پوری مثنوی میں۔ ایک پری ہے یعنی مفوق الفطرت ناصر، جن پریاں بھوت یہ والے، تو ایک پری ہے، اس کا نام معروف۔ اور بدر منیر کا باپ یعنی بدر منیر جو شہزادی تھی، اس کا جو باپ ہے وہ سرندیپ کا بادشاہ یعنی سری لنکا، سرندیپ کا جو نام تھا پرانا، نیا نام سری لنکا ہے، پرانا نام سرندیپ تھا۔ اور کوئی آدم، علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، کوئی آدم کہاں واقع، وہ بھی سرندیپ یعنی سری لنکا میں۔ اب بدر منیر کا جو باپ سرندیپ کا بادشاہ، اس کا نام کیا تھا؟ مسعود شاہ۔ جنوں کے بادشاہ کا جو بیٹا، اس کا نام ہے فیروز شاہ، یعنی جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا نام ہے۔ اور یہ کس طرز پر لکھی؟ فعولن فعولن فعول اور فعول، اس طرز پر اس کی جو ہے نا لکھی گئی ہے۔ اب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ اس کی بابت جو دیگر جواب تھے ان میں گلزار نسیم بھی تھا،
زہر عشق بھی تھا اور فریب عشق. گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہے. اور گلزار نسیم جو ہے وہ قصہ گل بقولی یہ ہے. اور یہ پہلے اس کا جو ماخذ وہ فارسی ہے. 1722 میں اس کو لکھا تھا عزت اللہ نے فارسی کے اندر قصہ گل بقولی. پھر جو ہے ڈاکٹر گل کرسٹ فورٹ ولیم کالج کے جو اردو کے پروفیسر تھے انہوں نے جو ہے نا کہا تھا, اور نہال چند لاہوری انہوں نے سفارش کی تھی, اور نہال چند لاہوری نے اس کو اردو میں فریب عشق کے نام سے لکھا تھا. رکھنا ذہن میں, فریب عشق کے نام سے. پھر 1803 میں اور 1824 میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے اس کو گلزار نسیم کے نام سے تیسری مرتبہ یعنی اس کو پھر انہوں نے اردو میں لکھا تھا. تو یہ کیا ہے قصہ گل بقولی. یہ ایک بادشاہ, اس کے 5 بیٹے ہوتے ہیں, 4 ہوتے ہیں بڑے ذہین, اور 5واں تاج الملوک کی کہانی ہے. بہرحال وہ بعد میں آپ کو پڑھائیں گے. اور زہر عشق اور فریب عشق یہ مرزا نواب شوق کی دونوں مصنوعیاں ہیں. اور جو ہے زہر عشق پر تو پابندی لگا دی تھی کیونکہ اس کا جو اتنی دردناک کہانی تھی, کہا جاتا ہے کہ جو سنتا تھا تو وہ خود پھانسی یعنی کہ خودکشی کر لیتا تھا. تو اب ہم چلتے ہیں آثار البیان کا شارٹ آپ کے سامنے قصہ بیان کر دیتے ہیں. تو ایک بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ کے یہاں اولاد نہیں ہوتی, وہ مایوس ہو جاتا ہے, اور مایوس ہونے کے بعد اس نے اپنے جتنے بھی وزیر مشیر تھے ان کو اس نے یہ کہا کہ میں اب خانہ درویش یعنی کہ درویش کی طرف میں راغب ہونا چاہتا ہوں, میں یہ سلطنت یہ بادشاہت کو چھوڑنا چاہتا ہوں. تو چونکہ میری اولاد نہیں ہے اور میں اب جو ہے نا, تو بہرحال ان کے وزیر مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اللہ رب العزت پر توکل رکھو, امید رکھو, مایوسی نہ کرو. بہرحال تو ہم آپ کے جو ہے نا اس مسئلے کا بھی حل نکالتے ہیں. وہ نجومی لے کر آئے, نجوم مختلف آئے, انہوں نے اس کے ہاتھ دیکھے, انہوں نے اس کی تقدیر دیکھی, انہوں نے یہ کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں کہ انہوں نے نجوم یعنی آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا, بہت خوبصورت ہوگا, مگر 12 سال تک آپ اس کو انڈر یعنی گھر کے اندر رکھیں, اس کو چھت پر نہ لے جائیں. اگر آپ اس کو چھت پر لے گئے تو وہ ایک مصیبت میں پھنس جائے گا, کچھ عرصہ وہ مصائب میں رہے گا, پھر بالآخر وہ وہاں سے نجات پائے گا. تو 9 ماہ بعد ان کے یعنی بادشاہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, تو اس نے اس کا نام رکھا تھا بے نظیر. مصنوعی کے اندر کہانی کے اندر تو آپ یہ دیکھیں گے بہت زیادہ خوشیاں ہوئیں. ہم آگے چلتے ہیں. تو وہ جب 12 سال گزرے, آخری دن چل رہا تھا, آخری دن انہوں نے وہ باغ انہوں نے سجایا, اس بادشاہ نے بہت زیادہ اس نے جو ہے نا کھانے وغیرہ لگائے اور بڑی خوشی منائی. رات آخری رات چل رہی تھی, لیکن شہزادہ جو تھا بے نظیر اس نے کہا کہ میں چھت پر جاؤں گا, کیونکہ رات چاندنی رات تھی اور بہت جو ہے نا روشن اور خوبصورت. بالآخر بادشاہ نے اجازت دی. وہ جو کنیزیں تھیں یا غلام تھے وہ سارے اس کو اوپر لے گئے چھت پر. چھت وہ آخری رات چل رہی تھی, تو رات کو ٹھنڈی ہوا چلی, وہ سارے سو گئے. وہاں سے گزر ہوا ایک پری کا, اس کا نام تھا ماہروخ, وہ پرستان کے اندر رہتی تھی. تو پری نے کیا کیا, پری نے جو ہی اس شہزادے کو دیکھا تو وہ اس پر فریفتہ ہو گئی. تو اس نے اس کو اٹھایا اور لے کے چلی گئی پرستان لے کے جب شہزادے کو ہوش آیا تو اس نے شہزادے کو حال بیان کیا کہ میں تو آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں. تو بہرحال شہزادہ بھی مجبوراً اس نے بھی ہاں میں ہاں کر دی اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگا. وہ جو ماہروخ تھی اس کے والد کو پتہ نہیں تھا, وہ دونوں کٹھے رہے تھے. کچھ عرصے بعد اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا میں آپ گھوڑا دیتی ہوں, اس کی سواری بھی آپ کو سکھاتی ہوں, آپ سیر و تفریح کر کے آ جایا کریں, میں کچھ دیر اپنے باپ گھر میں چلی جاؤں گی. تو یہ سلسلہ بھی رہا, وہ سیر و تفریح کے لیے جاتا پھر واپس آ جاتا ایک عرصے تک. ایک دن جب وہ بے نظیر جو وہ شہزادہ تھا وہ جو ہی گیا کہ جنگل میں, اس نے دیکھا کہ ایک بہت پیارا باغ ہے, ایک محل اس کے اندر ہے, اور جو ہے نا گانے بجانے اور بہت خوبصورت وہاں پر پریاں ہیں. وہ اسی چکر میں وہ بھی چلا گیا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا. اس کو جو ہی وہ پریوں نے دیکھا تو وہ پریاں آپس میں بات کرنا شروع کر دی انہوں نے اس کے حسن کی بابت. تو وہاں کی جو شہزادی تھی وہ بدر منیر, سرامدیپ کے بادشاہ مسعود شاہ کی جو بیٹی جس کا نام بدر منیر تھا, بدر منیر نے اپنی وہ جو پریاں تھیں خواص ان سے پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے جب ان کو بتایا کہ خوبصورت شہزادہ ہم نے دیکھا ہے, تو اس نے اس سے دیکھا, کس نے, بدر منیر نے, تو وہ اس پر فریفتہ ہو گئی. اس نے اس کو بلایا, وہ دونوں ایک دوسرے کو وہاں یعنی پیار کرنے لگے.
اور بے نظیر نے اس کو اپنی کہانی سنائی کہ میں تو اس طرح ایک مصیبت پھنسا ہوا ہوں. بہرحال وہ روزانہ اس کے پاس یعنی کہ جب سیر کو جاتا اس کو ملتا ہے، پھر واپس آ جاتا ماہ رخ کے پاس. چلتے چلتے ایک دن ایک دیو نے یعنی ایک جن نے دیکھ لیا بے نظیر کو بدر منیر کے یہاں. تو اس نے جا کر بتا دیا ماہ رخ کو. ماہ رخ کے اندر نفرت کی آگ بڑھی. اس نے چوں ہی شہزادہ واپس آیا، اس نے پکڑا شہزادے کو، ایک اندھے کنویں کے اندر ڈالا، اوپر اس کے اوپر پتھر رکھ دیا. اب یوں ہوا کہ وہ قید میں چلا گیا. ادھر جو تھی بدر منیر وہ بہت پریشان تھی. بدر منیر کو یہ بتا رہی تھی نجم النساء جو کہ اس کی وزیر تھی. اس نے اسے کہا نجم النساء نے کہ آپ نے، میں نے آپ کو کہا بھی تھا، آپ نے غلط کیا، آپ نے پردیسوں سے محبت کی، ایسا بھی ہونا ہے. مگر اس نے کہا کہ نہیں، میرے سے بے نظیر بے وفائی نہیں کرے گا. بہرحال جب وہ اتنی زیادہ پریشان ہوئی، دکھ میں تکلیف میں، یعنی وہ بدر منیر، تو نجم النساء نے یہ کردار ادا کیا. اس نے کہا کہ جب اس نے کہا دیکھا کہ میری جو شہزادی ہے وہ بہت ہی پریشان ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اس نے جوگیوں کا بھیس بدلا اور وہ جنگل پھرنا شروع سے کر دیا. چلتے چلتے ایک رات وہ جنگل میں بیٹھی تھی، تو جنگل میں وہ بین بجا رہی تھی. وہاں سے گزر ہوا جنوں کے بادشاہ کے بیٹے کا، اس کا نام تھا فیروز شاہ. یہ رکھنا ذہن میں، فیروز شاہ نے جو ہی دیکھا اس کو تو اس کے پاس بیٹھ گیا. وہ بار بار روتا رہا. وہ اس سے وہ بین بجا رہی تھی، وہ بین بجاتی رہی. صبح ہو گئی تو اس نے اسے کہا کہ آپ چلیں، میرے ساتھ چلیں. تو اس یعنی نجم النساء نے اس کو اپنا مسئلہ بتایا. اس نے کہا کہ آئیں. اس نے اسے مسئلہ بتایا کہ میں تو اس مسئلے میں ہوں کہ میری جو شہزادی ہے بدر منیر، اس کا جو عاشق ہے بے نظیر، وہ کہیں گم ہو گیا ہے، تو میں اس چکر میں ہوں کہ اس کو کوئی جو ہے نا ڈھونڈ لائے. تو بہرحال اس نے کہا کہ یہ مسئلہ میں آپ کا حل کرتا ہوں، چونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں آپ سے شادی کر لوں گی. بہرحال فیروز شاہ نے تمام جنوں اور دیو کو بلایا. ان کو اس نے کہا کہ بھائی شہزادہ ڈھونڈ رہا ہے. کچھ عرصہ چلا، شہزادے کو ڈھونڈنے کے لیے جن چلے گئے، اور ایک جن جو ہے گزر رہا تھا جنگل سے، اس نے آہوزاری کی آواز سنی، پتھر ہٹایا، نیچے سے نکلا وہ شہزادہ بے نظیر. اس نے اٹھایا اور سیدھے چلا گیا اپنے فیروز شاہ کے پاس. اسے اس نے وہ شہزادہ دے دیا. تو وہ شہزادہ اور نجم النساء اور وہ فیروز شاہ یہ سارے لے کر شہزادے کو چلے گئے کس کے پاس؟ بدر منیر کے پاس. تو بدر منیر بہت خوش ہوئی. پر کچھ عرصہ تک وہ سارے اکٹھے رہے. یعنی کون؟ بدر منیر اور بے نظیر اکٹھے ہو گئے، اور نجم النساء اور فیروز شاہ. پر کچھ عرصہ وہاں پر رہے وہ اکٹھے. پھر انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب ہم اپنے والدین کو بھی اس بات کا، اس جو ہماری کہانی ہے اس کا بتاتے ہیں، اور ہم باقاعدگی سے پھر جو ہے نا اکٹھے رہیں گے. بالآخر اس کو سرندیب کے جو بادشاہ تھا مسعود شاہ کو یہ بات بتائی گئی. کس کی طرف سے؟ اپنی بیٹی کی طرف سے. اور پھر بے نظیر نے بھی کہا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. دونوں کی شادی ہو گئی. اور پھر انہوں نے یعنی کہ بے نظیر اور بدر منیر نے مسعود شاہ کو یہ منت کی کہ آپ جائیں نجم النساء کی والد کو کہیں اس کی اور فیروز شاہ کی شادی ہو جائے. ان دونوں کی بھی شادی ہو گئی. پھر جب شادی ہوئی تو کچھ عرصہ وہ وہاں رہے. پھر بے نظیر اور بدر منیر دونوں نے یہ عہد کیا کہ ہم جاتے ہیں اپنے یعنی وہ اصل گھر میں. تو وہ آئے، رات کو باہر رہے، تو لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے بڑی خوشی منائی. بے نظیر کو جو والد اور والدہ بہت خوشی، انہوں نے پھر دوبارہ ان کی شادی کی. اور اس طریقے سے یہ جو کہانی اس کا اختتام ہوا. المختصر ہم نے آپ کے سامنے سار البیان کا ایک قصہ بیان کیا، اور اس کی بابت جتنے بھی کوشچن آتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کو ہماری باتیں کچھ سمجھ آتی ہے تو ہمیں پروموٹ اور سپورٹ بھی کریں. اللہ نے کی بات.